وہ اسکاٹ لینڈ کا ایک غریب کسان تھا۔ کھیتوں کی طرف جاتے اس نے چیخنے کی آواز سنی۔ آواز کی سمت جا کر دیکھا کہ ایک بچہ دلدل کے ایک جوہڑ میں ڈوب رہا ہے۔ دلدل میں آپ جتنا زیادہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ تیزی سے ڈوبتے ہیں۔ کسان نے اسے تسلی دی، پرسکون کیا اور درخت کی ایک شاخ توڑ کر بچے سے کہا، یہ پکڑ لو، میں تمہیں کھینچ لیتا ہوں۔ کچھ دیر بعد بچہ باہر تھا۔ کسان نے اسے کہا کہ میرے پاس چلو، میرے ساتھ چلو میرے گھر، میں تمہارے کپڑے صاف کروا دیتا ہوں۔ لیکن بچے نے کہا میرے والد پریشان ہوں گے، اور دوڑ لگا دی۔ اگلی صبح ایک شاندار بگی کسان کے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ایک رعبدار شخصیت بگی سے نکلی اور کسان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد کہا، میں آپ کو کیا صلہ دوں، کیونکہ آپ نے میرے بیٹے کی جان بچائی۔ غریب کسان نے کہا، شکریہ جناب، لیکن میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کام کرتا، مجھے کسی صلے کی طلب نہیں۔ بہت اصرار کے بعد بھی جب کسان نے کچھ قبول نہ کیا تو جاتے جاتے اس رئیس کی نظر کسان کے بیٹے پر پڑی۔ پوچھا، کیا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ کسان نے محبت سے بیٹے کا سر سہلاتے کہا، جی جناب، یہ میرا بیٹا ہے۔ رئیس نے کہا، ایک کام کرتے ہیں، میں اسے اپنے ساتھ لندن لے جاتا ہوں، اسے پڑھاتا ہوں۔ بیٹے کی محبت میں اس پیشکش پر کسان راضی ہو گیا۔ اس کا بیٹا لندن چلا گیا، پڑھنے لگا اور اتنا پڑھا کہ آج دنیا اسے الیگزینڈر فلیمنگ کے نام سے جانتی ہے۔ وہ فلیمنگ جس نے پینسلین ایجاد کی، وہ پینسلین جس نے کروڑوں لوگوں کی زندگی بچائی، وہ رئیس جس کے بیٹے کو کسان نے دلدل سے نکالا تھا، وہی بیٹا جنگ عظیم سے پہلے ایک بار پھر ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، اور اسی فلیمنگ کی پینسلین سے اس کی زندگی بچائی گئی۔ وہ رئیس روڈولف چرچل تھا اور ان کا بیٹا ونسٹن چرچل تھا۔ وہ چرچل جو جنگ عظیم میں برطانیہ کا وزیر اعظم تھا، اور جس نے کہا تھا، بھلائی کا کام کریں کیونکہ بھلائی پلٹ کر آپ کے پاس ہی آتی ہے۔